السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہم پوری طرح ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ہر دروازہ بند لگتا ہے، ہر دعا ادھوری، ہر امید بے اثر سی لگتی ہے۔ لیکن کیا تم جانتے ہو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے۔ پہلا سنکیت، جب سب کچھ چھننے لگے، ایک کے بعد ایک چیزیں زندگی سے دور ہونے لگتی ہیں، دوست دور ہو جاتے ہیں، نوکری چھوٹ جاتی ہے، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنکیت ہے۔ وہ تمہیں ان چیزوں سے دور کر رہا ہے جو تمہارے مقدر میں نہیں تھی، تاکہ تمہیں وہ دے سکے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اصل نقصان وہ نہیں جو تم سے لیا گیا، اصل فائدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ سورہ البقرہ، جب چیزیں بکھرنے لگیں تو سمجھو کہ اب کچھ بڑا جڑنے والا ہے۔ دوسرا سنکیت، جب تمہارا دل دنیا سے اٹھنے لگے۔ پہلے تم بہت دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، شہرت، پیسہ، لوگ، رشتے سب اچھے لگتے تھے، لیکن اب یہ سب پھیکا لگنے لگا ہے۔ دل میں عجیب سی تنہائی ہے، مگر ایک سکون بھی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے، دنیا سے ہٹا کر اپنے دروازے کی طرف موڑ رہا ہوتا ہے۔ جب دل میں صرف اللہ رہ جائے تو سمجھو تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے۔ تیسرا سنکیت، جب تم بنا وجہ بہت رونے لگو، کبھی راتوں کو جاگ کر روتے ہو، کبھی تنہائی میں آنسو بہاتے ہو، اور تم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ آنسو اللہ کی طرف سے ہیں، وہ تمہارے اندر کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے، تاکہ تم تیار ہو سکو اس نعمت کے لیے جو آنے والی ہے۔ اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ حدیث، تو اگر تم روتے ہو، تنہا ہو اور کسی کو سمجھا نہیں سکتے، سنکیت، تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے بہت قریب ہے۔ چوتھا سنکیت، جب دعاؤں میں عجیب سی طاقت محسوس ہو، جب تم دعا کرتے ہو اور لگتا ہے کوئی سن رہا ہے، دل سے نکلے الفاظ سیدھا عرش تک پہنچ رہے ہیں۔ ہر دعا کے بعد ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، یہ اس وقت کی نشانی ہے جب تمہاری دعا قبولیت کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری حالت بگاڑتا ہے تاکہ تمہاری دعا سدھر جائے۔ پانچواں سنکیت، جب تمہیں اکیلا پن گھیر لے مگر تم غصے میں نہ آؤ۔ تنہائی اکثر ڈراتی ہے، لیکن جب تنہائی میں بھی سکون ملنے لگے، لوگ دور ہو جائیں لیکن تمہیں شکایت نہ ہو، تو سمجھو یہ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اب تمہارا توکل صرف اللہ پر ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ اطلاق، چھٹا سنکیت، جب تمہارے اندر صبر آ جائے۔ پہلے چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا تھا، اب دل نرم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تم بدلہ نہیں، معافی دینے لگے ہو۔ یہ صبر نہیں، یہ انعام ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ، جب صبر تمہارے اندر بس جائے تو سمجھو تم اب اللہ کی یوجنا کا حصہ بن چکے ہو۔ ساتواں سنکیت، جب تمہیں کسی چیز کی بے حد طلب ہو اور وہ دیر سے ملے۔ تم روز دعا کرتے ہو، مانگتے ہو، روتے ہو،
لیکن وہ چیز نہیں ملتی۔ جب تم ہار ماننے لگتے ہو تب اللہ تعالیٰ اچانک تمہیں وہ دے دیتا ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ بہتر روپ میں۔ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے جواب دیتا ہے، فوراً دے دیتا ہے، تھوڑی دیر سے، یا اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ حدیث۔ تو اگر تمہاری دعا دیر سے پوری ہو رہی ہے تو سمجھو وہ یا تو بہت بڑی ہے یا بہت بہتر۔ پھر آتا ہے وہ مقام جب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے دیتا ہے جو تم نے مانگا تھا، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ اب تمہارا دل نماز میں کھونے لگتا ہے، دعا لمبی ہونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن اب یہ کمزوری نہیں، طاقت بن گئے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن چکا ہے۔ اب تمہیں دولت نہیں، دل کا سکون چاہیے۔ اب تمہیں لوگ نہیں، اللہ کا ساتھ چاہیے۔ اب وہ درد جو کبھی تمہیں توڑ رہا تھا وہی اب تمہیں سنوار رہا ہے۔ وہ آنسو جو تم نے راتوں کو بہائے اب تمہارے مقدر کو دھو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم اس انعام کے قابل ہو۔ اب رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، رکے ہوئے کام چلنے لگتے ہیں، مدد ملنے لگتی ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تم لوگوں کے لیے رحمت بن جاتے ہو، تمہاری موجودگی سکون دیتی ہے، تمہاری باتیں دل میں اترتی ہیں۔ کیونکہ اب تمہارا دل صاف ہے، شکایت نہیں شکر ہے، نفرت نہیں محبت ہے۔ سب سے بڑا کرشمہ، اب تمہیں اللہ کی پہچان مل چکی ہے۔ اب تم ہر حال میں کہتے ہو یا اللہ تو میرے ساتھ ہے، اور یہی ہے سچا ایمان۔ انت میں صرف ایک بات یاد رکھو، اگر یہ 7 سنکیت تمہاری زندگی میں آ چکے ہیں یا آنے لگے ہیں تو گھبراؤ مت۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ یقین رکھو اب تمہاری دعا کا وقت بہت قریب ہے۔ بس ایک چیز مت چھوڑنا، دعا، کیونکہ دعا ہی وہ دروازہ ہے جس سے ہو کر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں میں شامل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔